مفتی صاحب، آپ کے بیانات میں بھی اور جو ہے ابھی بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا عقیدے کا، اور آپ نے بہت دفعہ اس بات کی اہمیت دلائی کہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ کتنا ضروری ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ جب ہم کوئی بھی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان گھر میں، تو کچھ چیزیں تو اس کو چاہے پتا ہو کہ یہ عقیدے کا حصہ ہے یا نہیں، لیکن اس کو وہ سیکھ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، فرشتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت غیر واضح ہیں اور وہ آج بھی شاید ایک عام مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ عقیدے کا حصہ ہے بھی یا نہیں. تو ہو سکتا ہے ان کا اس بارے میں کوئی بھی عقیدہ نہ ہو، یا پھر اگر عقیدہ ہے بھی تو انہوں نے شاید کسی کی کوئی بات سن لی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے رائے کر لی کہ شاید یہ بات ٹھیک ہوگی. تو میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ پھر اگر اتنا امپورٹنٹ چیز ہے تو یہ اتنی ان کلیئر کیوں ہے؟ مطلب بالکل یہ چیز تو بالکل واضح طور پر اگر پتہ ہوتی تو امت کو بڑی آسانی ہو جاتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لے لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا بشر تھے یا انبیاء جو ہیں اپنے قبر میں حیات ہیں یا نہیں ہیں، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس پہ دونوں طرف کی یا اس طرح کے اور بھی اتنے مسئلے ہیں، دونوں طرف رائے جو ہے وہ قرآن و حدیث سے لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر کیا چیز عقیدے میں شامل ہے، کیا چیز عقیدے میں نہیں شامل؟ اور اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح آپ نے بتا دیا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ایوولوشن کے حوالے سے، تو اب اگر کسی چیز کو کسی بندے کو کوئی عقیدہ پتہ چل جائے کہ یہ عقیدہ ہے لیکن اب اس کی تسلی نہ ہو رہی ہے ان دلائل سے، تو پھر اس طرح کے مسئلوں میں، بڑے مسئلوں میں نہیں لیکن اس طرح کے جو یہ مسئلے ہیں، تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں بھیا، یہ جو تینوں مثالیں آپ نے دی نا، یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے جو آپ اصل بات کر رہے ہیں. عقیدہ بالکل واضح اور قطعی چیز ہے، ہاں ہے یا نہ ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں. اللہ یا ایک ہے یا نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی، عقیدہ قطعی ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے جتنے بھی عقائد ہیں قطعی طور پر ثابت شدہ ہیں کہ یہ وہ دو درجے کے ہیں. ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، جو چیز ان پر نازل کی گئی، اور ان کے جو پیروکار مومن ہیں وہ بھی اسی چیز پر ایمان لائے. اب اگلا لفظ جو ہے نا کل کا، اس کل کے لفظ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو جمع کر دیا. اللہ نے کہا یہ سب کے سب ایمان لائے کتابوں پہ، فرشتوں پہ، مجھ پہ، اس پہ، اس پہ، اس پہ. ٹھیک ہے جی، قیامت پہ قطعی عقیدے. ایک دوسرے درجے میں عقیدہ ہے. دوسرے درجے میں عقیدہ یہ ہے کہ مثلاً حدیث متواتر سے ثابت ہے. حدیث متواتر کا اہل علم کے ہاں درجہ یہ ہے کہ وہ قرآنی آیت کی طرح قطعی ہو جاتی ہے. اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا. ایک مثال دے رہے ہیں، اس سے بھی کہا، اس سے بھی کہا، اس سے بھی کہا، اور اس دور میں چلے جائیں ایک شخص بصرہ میں بھی وہی بیان کر رہا ہے، ایک شخص حرمین شریفین میں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مصر میں، ایک کسی اور ملک میں. کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی خط و کتابت بھی نہیں ہے. تو جن احادیث پر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق ہو جائیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزن میں قرآن کی آیت کے برابر ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث متواتر. اور اس حدیث متواتر کا انکار کفر ہے. عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے. اب اس میں سے مثلاً معراج کا عقیدہ یہ ثابت شدہ، طے شدہ بات ہے. آپ کو ذرا سی زحمت کرنی پڑے گی. آپ نے جو دوسرے حصے میں مثالیں دی اس پہ آتے ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کا عقیدہ طے شدہ بات ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں نازل کیے جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں کبیرہ گناہ کے مرتکب افراد تک پہنچے گی، یہ طے شدہ بات. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے اپنے شاگردوں کو لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے اس کا وزن کتنا ہے، کتنی احادیث سے ثابت ہے.
بچوں تم جمع کرو. تو انہوں نے جب جمع کرنا شروع کیا تو شاید 200 کے قریب احادیث انہوں نے جمع کر دی کہ حضرت ہر جگہ یہ آیا ہے. اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, اتنی بڑے پیمانے پہ, اور خاص طور پہ صحابہ رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے. تو عقیدہ قطعی ہے. رہ گئی آپ نے جو مثالیں دی ہیں مثلا نور اور بشر کی, میں بہت تحمل سے آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ بھیا اب مسئلہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ نور تھے یا بشر تھے. اب غور فرمائیے, یہ بالکل قریب کے دور میں چلے جائیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یہ مسئلہ نہیں تھا. عالمگیری ان کے والد کے زمانے میں ہی مرتب کی گئی. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ انسان تھے, جن تھے, فرشتے تھے, تو یہ کلمہ کفر کا ہے, کیونکہ قرآن میں بتاتا ہے کہ وہ بشر تھے, سید البشر تھے علیہ الصلوۃ والسلام. کسی بھی عقیدے کی, کسی بھی, ہم اس دور کو چھوڑ دیں, پیچھے چلے جائیں, کسی بھی عقیدے کی کتاب میں صرف ایک جملہ دکھا دے کوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, نور تھے, کہیں نہیں ملے گا. ہم نے ابھی خود بیان کیا کہ صوفیہ کی روایت یہ ہے کہ اتنے ہزاروں سال, کروڑوں برس وہ نور کی تجلیات پڑتی رہیں. یہ صوفیہ نے لکھا ہے, کشف میں لکھا, لیکن یہ عقیدہ کہاں سے بن گیا؟ آپ کو بھی معلوم ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں سرہند کے قریب ایک جگہ کے متعلق صاف لکھا ہے کہ ہم وہاں گئے اور میں وہاں گیا اور وہاں پر ایسا نور ہے جو انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ہوا کرتا ہے. میں نے وہ نور دیکھا اور مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر اتنے انبیاء علیہ السلام دفن ہیں ہندوستان میں جو آئے تھے کسی زمانے میں. ہر شیخ بھی گئے تھے, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان میں کئی بزرگ وہاں گئے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نہیں ہے, یہ حضرت کا کشف تھا, ہوا کرے, لیکن وہاں نبوت کے یہ میرے پاس تاریخی دلائل ہیں. اس انکار سے میں کیوں کافر ہو جاؤں گا؟ وجہ اس لیے کہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں, عالم برزخ میں کسی بھی طرح نے عالم کشف دیکھا ہوگا, وہ حضرت کے لیے دلیل ہوگی, لیکن میں اسے یہ تو نہیں کر سکتا کہ پوری امت کے لیے لکھ دوں کہ فتویٰ یہ. بالکل ٹھیک اسی طرح کوئی سطر کبھی کسی نے عقیدے کے باب میں لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, جو بشر مانتا ہے وہ کافر. یہ البتہ فکرہ مل جائے گا کئی جگہ کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بشر تھے یا جن تھے یا ملائکہ میں سے تھے, تو آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر علیہ الصلوۃ والسلام قطعی چیز ہے. اس لیے مولوی صاحبان کی آپس کی, حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے ہم نے حوالہ, کئی صوفیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نور سے آپ کی مراد ہدایت ہے. یہ آپ نے یہ مباحث پڑھی ہوں گی امید ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب نے پوری کی پوری کتاب لکھ دی ہے اس پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, لیکن ایک جملہ مولانا نہیں لکھ سکے کہ عقیدے میں فلاں کتاب میں, عقیدے کی کتاب میں یہ آیا نہیں ہے. دوسری آپ نے مثال دی تھی کیا, ابھی آپ نے تین باتیں کہی تھیں. جی میں نے ویسے ہی مطلب چند مثالیں دی تھی. ایک میں نے مطلب ایک قبر میں انبیاء جو ہیں وہ حیات ہیں. ہاں انبیاء جی, یہ جو دوسرا مسئلہ آپ نے کہا, حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں حیات پہ پہلی صدی سے چیزیں چلی آتی, ایسے نہیں ہے. یہ تو اب کچھ لوگوں نے اس سلسلے کو شروع کیا, اور ان سے پہلے جس نے بھی امت میں شروع کیا تھا اس سلسلے کو, آپ اندازہ کریں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جو بالکل کھرے آدمی ہیں, وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. عقیدے کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں, امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف جملہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اہل السنہ نے جہاں اپنے عقیدے مرتب کیے ہیں, بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ چلا
جب امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور وفات کے بعد ان کی نبوت معطل ہو گئی، وفات کے بعد ان کی نبوت ختم ہو گئی، پھر ابن فورق نے، جوینی نے، کس نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی برات کا اظہار کیا کہ بالکل ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ تو عقیدے کے باب کو جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اہل السنہ اس کے قائل ہیں۔ معتزلہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں جب چلے جاتے ہیں کچھ نہیں ہے، نہ وہ سننا ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے۔ اہل السنہ نے اس کا رد کیا، عقیدے کی کتابوں میں بالکل کلیئر مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ تیسری مثال آپ نے کیا دی؟ دوسری یہ تھی، ایک اور بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالق نہیں وہ انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، قرآن کے مخلوق اور ہاں ویسے ہی کہہ دیا تھا آپ نے۔ جی لیکن میں سوال سمجھا نہیں سکا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح جو ایک عام مسلمان ہے اس نے کبھی اس چیز پہ اتنا زیادہ سوچا ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ چیزیں اس کو نہیں پتا کہ اگر میں فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، یا میں بشر مان لوں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ اس نے اس اینگل سے سوچا ہی نہیں، اس کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں۔ اسے ضرورت بھی کیا ہے؟ میں تو اس موقف کا دفاع کر رہا ہوں کہ عقیدے میں کبھی بھی کوئی چیز ڈاؤٹ فل نہیں رہی۔ تیسری مثال مثلا آپ نے یہ دی، یہ آپ کہتے ویسے ہی قرآن کے مخلوق ہونے کا، قرآن کے مخلوق ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ اس کا اللہ کی صفات سے تعلق ہے۔ پوری طرح ڈٹ کے امت نے معتزلہ کا مقابلہ کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے۔ اور معتزلہ کا خیال یہ تھا کہ قرآن اگرچہ اللہ کا کلام ہے لیکن مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہم بولتے ہیں، زبان سے تلاوت کرتے ہیں، یہ ہوا میں گھل گیا، جو کچھ لکھتے ہیں قلم اور تحریر یہ بھی چلی گئی، لیکن جو اصل صفت ہے اللہ کی کلام وہ ختم نہیں ہوتا۔ اہل السنہ اتنے مبالغے میں چلے گئے، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب کسی چیز پہ لوگوں میں پھر بحث چھڑتی ہے تو کچھ لوگ مبالغے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ اتنے زیادہ امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مبالغے میں چلے گئے کہ انہوں نے کہا یہ جو تم لکھ رہے ہو یہ کتابت بھی غیر مخلوق ہے۔ حالانکہ وہ کوئی نہیں مان، امام بخاری رحمۃ اللہ کو اسی لیے انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی مسئلے کا اظہار کیا تھا کہ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اس لیے عقیدے میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو ڈاؤٹ فل ہو، بالکل کلیئر، یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ ادھر ہے یا ادھر ہے۔ رہ گئی آپ کی بات، آخری بات اس کی یہ ہے، یہ عرض کر دوں کہ جو یہ عقیدے بالکل موٹے موٹے عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، آخرت ہے، اسی طرح فرشتوں کا وجود ہے، ختم نبوت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو عقیدے ہیں اگر کوئی انسان اس پہ مرتا ہے تو یقیناً وہ آدمی موت، اس کی ایمان کی موت ہے۔ ہم اسے کیوں کہیں گے کہ تمہیں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں مخلوق، اس کو بھی پڑھو؟ غلط بات ہے۔ یہ علمی مباحث ہیں۔ اب جب کہ جہالت زیادہ ہی عام ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب یہ مباحث دوبارہ سے چھڑ گئی ہیں۔ ادروائز کوئی مسلمان اگر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ایک لفظ آپ سے عرض کروں، ضروریات دین کو، اگر وہ ضروریات دین کو مانتا ہے اور وہ اتنی مشکل اور طویل اور پیچیدہ مباحث میں نہیں پڑا اور ان ضروریات دین کو مانتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، وہ انشاءاللہ اللہ کیا مومن ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو دوسرے درجے کے عقائد ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو نہیں مانتا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ اسلام کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے سارے کا سارا عقیدے میں ان چیزوں کو ثابت کرنا جن کا بعض احادیث سے ثبوت ملتا ہے، تو وہ آدمی اگر نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں، فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق ہونے کی وجہ سے اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔
عقیدے کے باب میں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ مثلاً کوئی آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتا ہے تو یہ کون سی کفر اور اسلام کی بحث ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ پہلے درجے کے آدمی تھے، خلافت انہیں ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، ادھر چلی گئی، ہم اس کو بھی حق مانتے ہیں، لیکن یہ کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ پہلے درجے کے آدمی تھے، یہ کوئی کفر اسلام کی بحث تھوڑا ہی ہے۔ تو اس لیے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، وہ اگر کوئی مسلمان ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ضروریات دین میں سے ہیں، وہ بس ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ مفتی صاحب ایک اس میں کلیریفیکیشن جو آپ سے بات بھی ہوئی تھی اس پر کہ ابھی آج کل ایک مثال ہمیشہ میں غامدی صاحب کی دیتا ہوں، غامدی صاحب کی ایک سیریز چل رہی ہے کہ ان کی 23 چیزوں کے اعتراضات کے جوابات، اس میں ریسنٹلی انہوں نے ریکارڈنگ جو کروائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے اوپر ہیں، انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں۔ تو کوشچن یہاں پر مفتی صاحب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے جس میں آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر تو کفر کا بھی، اگر جو اس کو نہیں مانتا وہ کفر کا شبہ ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس میں ایک تو ان کا اپنا عقیدہ ہو گیا یہ غامدی صاحب کا جو ہے، لیکن ان کے ہزاروں کی تعداد میں جو فالوورز ہیں وہ، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ 6 چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے اور زیادہ علمی مباحث میں نہیں پڑا، لیکن آج کل کے انفارمیشن دور کے اندر جو ہے یہ چیزیں بہت تیزی سے اس طرح کی باتیں جو پھیلتی ہیں جو ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہیں اور اس کے اوپر وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے۔ تو ایک تو آدمی کا اپنا عقیدہ ہے جو گمراہی کو پھیلا رہا ہے یا کفریہ نظریات کو پھیلا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک مسلمان جو کہ پہلے مسلمان تھا لیکن ان کی بات سن کے اس نے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، تو وہ بھی گمراہی کے اندر داخل ہو گیا اپنی جہالت کی وجہ سے۔ دیکھیے خالد صاحب، ہم نے 6 چیزوں کا ذکر نہیں کیا، 6 کا لفظ ہی نہیں بولا۔ یہ عرض کیا ہے کہ قرآن کریم نے جن چیزوں کے متعلق کہا ہے کہ کل ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے، فرشتوں پہ، اس پہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ضروریات دین پہ۔ اب ایک قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، تقدیر کو مانتا ہوں، یہ 6 چیزوں میں مانتا ہوں، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ کوئی بھی کہتا ہے، کوئی بھی، یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ انہیں آخری نبی مانا جائے۔ ایک کہتا ہے میں سب مانتا ہوں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابی بھی نہیں مانتا، قرآن اسے صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہا کہ ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا اقرار کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، ورنہ قرآن کا انکار لازم آئے گا، کفر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی اس بات کی تصحیح کر رہے ہیں کہ اگر 6 لفظوں کا بھی کہا اور ضروریات دین کا، کہ اسے ضروریات دین کا قائل ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جہاں تک کسی کا بھی تعلق ہے، ہم نام لیے بغیر ہی بات کریں تو زیادہ مناسب لگتا ہے، کوئی بھی آدمی ہے بھیا، اسے سیدنا مسیح علیہ السلام کی حیات کا اور ان کی آمد ثانی، یعنی وہ دوبارہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ عقلی دلائل یہ ہیں، عقل میں یہ آتا ہے، عقل میں یہ آتا ہے، عقل میں یہ آتا ہے۔ یہ جو پیچھے 1400 سال پوری امت ہے، 1500 سال، ان میں سے کتنے لوگ منکر ہیں؟ جو روایات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متعلق ہیں وہ غلط فہمی پہ مبنی ہے۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے کے قائل نہیں تھے۔ چھان مارا پورا کتب خانہ کہ حضرت سندھی نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قائل نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقریر ان کے شاگردوں نے لکھی، اب وہ چھپ گئی ہے۔ قادیانی اسے بھی کہتے ہیں لوگ، مولانا عبید اللہ سندھی، یار جنہوں نے لکھی ہے، نقل کیا ہے، حضرت نے پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، اس نے کیا لکھا ہوگا، کیا اس میں ترمیم تنسیخ ہوئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔
حضرت نے کہا مولانا سندھی نے، تو مولانا سندھی نے کہاں سے کہہ دیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے درمیان ہزاروں سینکڑوں سال کا وقفہ ہے، یہ ان کو کہاں سے مل گئی تھی یہ بات کہ آخر کسی کتاب میں ہی ہوگی نا؟ آج تک ہمیں تو نہ ملی، کم سے کم بھی 22-23 سال ہو گئے کہ یا اللہ کہیں تو یہ ہمیں تو نہ ملا۔ اچھا ابن حزم قائل نہیں تھا، فلاں کا 8-10 آدمیوں کے نام لیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں باقی پوری امت جو اس بات کی قائل ہے، یہ کیا کرتے رہے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ عقیدہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ انہی فقہا نے جنہوں نے عقیدے پہ بحث کی، اہل سنہ نے، عبد القاہر کو آپ دیکھیں، جرجانی نے پوری کتاب لکھی ہے عقیدے پہ، اور اس کے آخر پہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر اس پہ چلتے چلتے وہ لکھ گئے ہیں اسی پہ کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو ماننا کہ ہمارے عقائد میں داخل ہے، اور پھر ایک اور باب میں لکھا کہ فلاں جو انکار کرتے ہیں یہ کفر ہے، اور لکھا ہے ان کے دوبارہ آمد کا انکار کفر ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ جتنے حضرات کسی کی بھی پیروی کرتے ہیں، دیکھیں انہوں نے بھی اور ہم نے قبروں میں جانا۔ اگر یہ کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے تو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہوتے تھے کہ ایک چیز کو جو ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں تھا ایسے تم بیان کرتے رہے؟ مجھ سے بھی پوچھے گا نا، مجھے بھی تو سوچنا ہے، اور انہیں بھی سوچنا ہے، ان سے بھی پوچھے گا، تو کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے جنہوں نے بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے پہ لکھا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب سے لے کر آخری زمانے تک کے لوگوں کے دلائل جمع کی۔ اب یہ کسی آدمی کا کہنا کہ میں افراد کو نہیں مانتا دین میں، ہم بھی ہیں اور وہ بھی تھے، یہ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ انہوں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت محتاط کا جملہ کہا، انہوں نے کہا اگر خدا کی کتاب سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو علی الراس والعین میری سر آنکھوں پہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے تو علی الراس والعین میری سر آنکھوں پہ، فاذا جاءنی صحابہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو علی الراس والعین میری سر آنکھوں پہ، فاذا جاءنی التابعین، اور تابعین اگر کسی مسئلے کو بیان کریں تو ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد۔ تو اس سے یہ کہہ کے رد نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے جو بھی لکھا ہے میری تحقیق، آپ کی تحقیق ٹھیک نہیں ہے بھیا، پیچھے پوری امت بیٹھی ہوئی ہے، اور امت کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجددین تھے، اپنے زمانے کے دین کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے۔ شاہ ولی اللہ ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن رجب ہیں، اوپر اور بھی چلے جائیں تو پیچھے امام ذہبی ہیں، یہ سارے کے سارے عقیدے کے کٹھلے اور پتلے تھے۔ ہر ایک تصریح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ کہاں جاتے ہیں؟ اس سے درخواست ان سے ہے کہ اس مسئلے پہ ضرور غور فرما لیں۔ لیکن اگر وہ کہیں گے کہ ہم کسی آدمی کو نہیں مانتے امت میں سے، ہم کسی پچھلے آدمی کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ ہی حافظ۔ سبيل الدموع سبيل